اگر مرد اپنی دل کی بات شیئر نہیں کرتا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائے اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی ملتی ہے۔ عورت اتنی جلدی آپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے راستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک آزمانا چاہیے۔ عقلمند اور صاحب دل لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ عورت اپنا راج چاہتی ہے تو شوہر کی وفادار رہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت جتنی اچھی غلام بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اتنی اچھی بیوی کہلا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچے، اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کرے۔ دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ شوہر کی محبت بے عرض ہوتی ہے، مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بہت بے عرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہو۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کشش ختم نہیں ہوتی۔ اگر کبھی بیوی سے کھانا اچھا نہیں بنا تو کبھی بھی دسترخوان پر بچوں اور فیملی کے سامنے مت کہے کہ کیسے کھانا بنائے ہیں، یا غیب مت نکالے، بلکہ تعریف کر دے اور بعد میں طریقے سے بتا دے۔ اس حکمت عملی سے ایک تو بیوی اور آپ میں محبت بڑھے گی، دوسرا بچے صبر کرنا سیکھے گے، ورنہ کل کو وہ بھی چھوٹی سی بات پر واویلا مچائے گی اور رزق کی بے حرمتی کرے گی۔ یہ جتنی عورتیں ہیں جنہوں نے غلطیاں کی، گناہ کی یا بے وفائی کی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں برباد ہونے کے بعد کی ہے، ورنہ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی۔ مرد وہ ہے جو اپنی بیوی پر چلا کر کہے، بس بہت ہو گیا، آج میں برتن دھوؤں گا۔ رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کا خیال رکھے، گھریلو کاموں میں اس کی مدد کرے، اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھے، گھریلو معاملات میں اس کو ساتھ لے کر چلے، شریعت کے مطابق اس کو آزادی بھی دے، اس سے مشورہ بھی کرے۔ یہ سب کرنے سے آپ بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے۔ مرد کی تندرستی، سکھ اور عزت و آبرو کی حفاظت اور گھر اور اولاد کا خیال، یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چاہے تو گھر کو جنت بنا لے، چاہے جہنم۔ بیوی کو چاہیے کبھی نئی نویلی دلہن کی طرح پیش آئے تو کبھی جاننثار ساتھی، تو کبھی خاوند کی محافظ بن کر اس کی حفاظت کرے، اور کبھی ایک شفیق استاد بن کر اس کو دنیا کی گناہوں سے بچائے۔ مرد کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اسے نماز پڑھتے دیکھو، بلا کا عشق ہو جائے گا۔ عورت ایک بات کا خیال رکھے، اللہ نے اس کو جتنا حسن دیا ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرے۔ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، میں تو پیاری نہیں، میرا رنگ سفید نہیں، میرا رشتہ کیسے آئے گا، میرا خاوند مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ، بلکہ ہمیشہ شکر ادا کرے اور اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے۔ خود کو خوبصورت کی بجائے خوبصیرت بنائے، پھر دیکھ عزت کیسے ملتی۔ موت کے فرشتے نے آ کر بابا جی کو بتایا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں، تو بابا جی مسکرائے، ساتھ میں بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ بیٹی ہے، لے جاؤ۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تو مجھ سے روٹی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹی ہوئی ہے۔ دیکھے اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا،
اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سے تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرے۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑ جائے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن اس کی ذہانت ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا بہت بیوقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ محبت کو بھی جانچنے پرکھنے لگتی ہے۔ ذہین عورت کے سامنے مرد خود کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کی مردانگی کو ٹیس لگتی ہے، اس کا حاکمانہ پندار مجروح ہوتا ہے، جبکہ ایک عام عورت اس کو خاص ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ روٹنے اور منانے، فرمائشیں کرنے کے عرصے میں ایک مرد کو اپنے سپرمین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، وہ ہتھیار پھینک کے عورت کو اون کر لیتا ہے۔ ایک عام سی عورت جیت جاتی ہے اور ساری زندگی مرد پہ حکومت کرتی ہے، اس کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ذہین عورت کو یہ گر نہیں آتا، وہ ہار جاتی ہے۔ عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی ہی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس کی چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہوئے اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے ہو، تو دراصل تم اسے دن بدن غیبدار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا سوچیں ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟